السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی زندگی میں چین اور سکون اور امن دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فائدہ اس سے مراد تکلفات اور جیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس بات پر قائم رہو۔ فائدہ یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفاتوں پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عملی وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ ان پر قائم رہو۔ حضرت عبد بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ہیں، ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئے ہیں، وہ جب کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ فائدہ یعنی جب یہ وسوسے و خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو ایمانی کمال کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو،
اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو موت یا بیماری کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ دیکھیے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور کہہ چکی ہوں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو اپنے پاس 1.25 کلمے پڑھ کر خود رکھنے چاہیے، اور آپ خود جیتے جی بھی بخش سکتے ہو، اپنے لیے بخشوا بھی سکتے ہو اگر نہیں بخشنا آتا کسی دوسرے سے۔ اور یہ دنیا کی زندگی ندیہ کے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے کہ اس میں بہتا ہوا پانی چلتا رہے گا اور انسان یہی انتظار کرتا رہے کہ یہ کب پانی بہنا بند ہو اور میں ندی پار کروں۔ تو ہم تمام سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ابھی تو ہماری لائف بہت بچی ہے، ابھی تو بہت زندگی ہے، مجھے بہت سارے اور بھی کام کر لیں، میں ان کاموں کو نپٹا لوں، اور اس کے بعد میں کلمہ پڑھ لیں گے ہم، اور بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ لیکن چلتے چلتے ہمارے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور پیرالائز ہو جاتا ہے، تمام ساری ایسی خوفناک بیماریاں ہو جاتی ہیں انسان کو کہ وہ کلمہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں رہ پاتے۔ پھر میں ایک ایسے انسان سے ملی تھی، بے انتہا اچھے نمازی پرہیزگار تھے، رمضان رکھتے تھے اور بہت قابل تھے وہ، ان کا بوٹیک تھا، وہ بوٹیک چلایا کرتے تھے اور تمام سارے لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے نیچے، اور سب کے سینئر تھے وہ۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ رات میں جب وہ سو رہے تھے، رمضان کی رات تھی، تو کہہ رہی تھی ان کی وائف کہ میرے ہسبینڈ بیڈ پہ سے فڑفڑاتے ایک دم سے نیچے گر گئے۔ تو وہ تھوڑے مذاقیہ ٹائپ کے تھے، تو بولی میں نے یہ سوچا یہ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے اور ایسی تفریح کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں، جاگ جاؤں، ان سے باتیں کروں۔ تو ان کی وائف بولی میں نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں نہیں دیکھنے کی کوشش کری کہ کرنے دو ان کو جو کرنا ہے، یہ ان کے پاس یہی کام رہتے ہیں۔ لیکن وہ واقعی اچھے خاصے رات کو لیٹے تھے، سوئے تھے، اور ان پہ پیرالائز کا اثر ہوا اور ان کی زبان ہمیشہ کے لیے بولنے سے بند ہو گئی ہے، اور بالکل ایک ہاتھ ایک پیر آدھا مائنڈ ان کا بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ وہ ایک اچھے خاصے انسان، میں نے کئی سارے ایسے دیکھے جو زندہ لاش کی طرح ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے کوما میں چلے گئے۔ کوما میں جانے والے لوگ تو بالکل ہی مومنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن پیرالائز میں جانے والے انسان نہ بتا پاتے ہیں نہ کچھ کر پاتے ہیں، انہیں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برف کی طرح ان کی باڈی کو جما دیتا ہے، پتھر بنا دیتا ہے۔ یہ تمام سارے لوگوں کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اگر آپ باوجود نہیں رہ پاتے، اگر نہیں پڑھ پاتے، تو زبان سے ادا کرتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا سا ٹائم لگتا ہے، بالکل ذرا سا ٹائم لگتا ہے پڑھنے میں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ بھی ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد اگر ہم 10 بار اپنی انگلیوں پہ پڑھتے ہیں، ایک ایک انگلی پہ ایک ایک بار پڑھتے ہیں، تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور ہماری نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور ہمارے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کو 10 غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، تو سوچئے ان کے دل سے کتنی سارا دعائیں نکلتی ہیں انسان کے لیے، کیونکہ وہ قیدی ہوتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ استغفار، جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں اس کو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اگر آپ تینوں طریقے سے جیسا دل چاہے ویسے یاد کر سکتے ہیں، اور ان کو پڑھتے رہا کریں، کام کرتے میں، شاپ پر بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر، چلتے پھرتے، گھر میں بھی رہ کر، اور جہاں بھی تمام ساری
पब्लिक के साथ हुआ करें, पब्लिसिटी की जगह पर हुआ करें ना, तो सच्ची में अपने आप को किसी के बारे में भी कुछ भी कहने से हमें बचाना चाहिए। और न जाने किसी को हम अच्छे दिल से कोई बात करते हैं, तमाम सारे लोग उसे उल्टा ले जाते हैं और तमाम सारे लोगों को हमारी बातें बुरी लगती हैं कि पता नहीं आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। तो इससे तो अल्लाह ने ज़बान दी है ये सॉफ्ट सी, इससे हम अगर पढ़ाई करते रहते हैं और अल्लाह की याद में अपने आप को मशगूल रखते हैं, तो सच्ची में हमारी तमाम सारी परेशानियाँ यूं ही चुटकियों में हमसे दूर रहती हैं। बीमारी से शिफा रहती है, घर में खैर व बरकत रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते घर में, औलाद भी फरमाबरदार रहती है। और देखिए ये ज़माना ऐसा है कि इस ज़माने में बच्चे माँ बाप का कहना इतने कमी के साथ मान रहे हैं। आप लोग जब थे तो इतना कहना मानते थे, जो हुक्म अपने वालिद वालिदा ने कर दिया उसको हुक्म को फ़ौरन बजा कर लाना था, ना कि इनकार नाम की कोई चीज़ हमारी लाइफ में थी नहीं कि हम ये कह देते कि हम ये काम नहीं कर सकते, या हमसे नहीं आता, या हमसे नहीं होगा। अगर बस का होता था तब भी, और नहीं भी होता था ना, तो पूछ पूछ के उसको काम को करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की नई जनरेशन कह देती है अम्मा अब्बा किस लिए होते हैं। अम्मा होती हैं घर का काम करने के लिए और अब्बा होते हैं बाहर का काम करने के लिए। हम क्यों करें? हम कोई दुनिया में काम करने के लिए थोड़ी नहीं आए, हम तो अपनी लाइफ जीने के लिए आए अपने तरीके से। तमाम सारी ख़वातीनें लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे एहतराम में रहें, अपने कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें और टीवी वगैरह कम देखें, मोबाइल वगैरह कम चलाएं। लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं ना, उनकी थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट होती है। वो कह देते हैं नहीं नहीं भाई, ये काम तो सारे तुम पुराने ज़माने के लोगों, ओल्ड टाइम के काम है, ये हमारे टाइम के नहीं है, ये सब फजूल की चीज़ें, ये चीज़ें कुछ नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। तमाम सारे ज़रा से बच्चों को, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि उनके वालिद वालिदा नमाज़ी परहेज़गार थे, उनके घर के माहौल बहुत अच्छे थे और वो बिल्कुल अलग तरीके से जीने वाले इंसान थे। और आज उनके ज़रा से बच्चे हैं ना, माँ बाप की बातों को कैच नहीं करते, वो मोबाइल की बातों को कैच करते हैं, इधर उधर के लोगों की बातों को कैच करते हैं। अगर मोबाइल पे भी वीडियो चलाओ तो ऐसी वीडियो चलाओ जिसमें बच्चा एहतराम करना सीखे, क्योंकि माँ बाप की खिदमत जो है ना, माँ बाप की खिदमत से बड़ा दुनिया में किसी भी चीज़ का मर्तबा नहीं है। अगर दुनिया में ही अगर आपको जन्नत देखनी है ना और जन्नत पानी है, तो जिसके पास भी माँ बाप हैं, खुदा के वास्ते उनसे पहले तो उफ भी ना किया करें। अगर वो अच्छा भी बोलें तब भी और बुरा भी बोलें तब भी, क्योंकि वक्त के साथ धीरे धीरे, उम्र के साथ धीरे धीरे माँ बाप की हिदायत हर जगह पर काम आती है, हर जगह पर रंग लाती है। क्योंकि आप सारी दुनिया से दुआ करा लें, सारी दुनिया के पास चले जाएं, सारे मज़ारों पर चले जाएं, सारी नमाज़ें पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, इबादत करें, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाने वाले को अल्लाह ने जन्नत में ना दाखिल करने का हुक्म दिया है। उवैस करनी कितने ऊंचा दर्जा हासिल किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी वालिदा की खिदमत की थी। और वालिदा की खिदमत और वालिद की खिदमत, उनके कदमों तले जन्नत है, और वालिद माँ के कदमों तले जन्नत है, और वालिद जन्नत का दरवाज़ा हैं। तो सोचिए उनके सर का मुकाम क्या होगा, उनके दिल का मुकाम क्या होगा, उनकी मोहब्बत का मुकाम क्या होगा। अगर जिस इंसान को अपने वालिद की मोहब्बत और वालिदा की मोहब्बत मिल जाती है, उनकी दुआएं मिल जाती हैं, सच्ची में उन्हें दुनिया में जन्नत मिल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में अपनी वालिदा की मोहब्बत के लिए तरसते हैं, वालिद के साए के लिए तरसते हैं। क्योंकि मेरे वालिद की लाइफ जो गुजरी थी ना, वो बिना वालिद के गुजरी थी। कहते थे कि बेटा हम 2.5 साल के थे जब हमारे वालिद नहीं रहे थे। मुझे बिल्कुल एक हल्की सी झलक है कि मेरे वालिद थे, बस इतना याद है, वरना कोई चीज़ ऐसी याद नहीं है कि मैं अपने वालिद के साथ कहीं घूमा, कहीं फिरा। बचपन में ही जवानी आ जाती है और जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। कह रहे थे यही नहीं पता चला हमारे ऊपर कब बचपन आया और कब जवानी आई और कब बुढ़ापा आ गया। हमें पता ही नहीं चला ज़िंदगी का कौन सा दौर कब आया कब नहीं आया। सच्ची में जो लोग घर में नौकर चाकर बनकर रहते हैं ना वालिद के सामने, और जब वालिद नहीं रहते ना, तो छोटे छोटे बच्चों को वो भी आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे एक वाक़या बताया था कि मेरे वालिद के टाइम पे एक शख्स ऐसे थे जो उनके घर में नौकर रहा करते थे। तो और कई सारे थे, वो मैंने भी देखे थे, कई सारे बुजुर्ग जो मेरे दादा के ज़माने के हमारे घर के नौकर चाकर थे। क्योंकि खेती बाड़ी थी और बहुत बड़ा घराना था, बहुत बड़ी हवेली थी, तो उसकी देख रेख के लिए हाथी घोड़े वगैरह सब कुछ घर में रहा करते थे। तो उसकी देख रेख के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए
بہت سارے نوکر رہا کرتے تھے، اور میں نے کئی سارے ان میں بزرگ دیکھے تھے، وہ بھی دیکھے تھے جو ابا کو ہمارے ابا کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے تھے، اور وہ بھی دیکھے تھے جو بے انتہا رحم دل بھی تھے، اور ہمارے ابا کی بے انتہا انہوں نے حفاظت بھی کی تھی، کیونکہ انسان کے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کبھی کبھی ہمیں آنکھ دکھاتا ہے اور اپنے تکبر میں چور ہوتا ہے، وقت اسی کو ہمارے قدموں تلے لے آتا ہے کبھی کبھی، اور یہ بات میں نے اپنی لائف میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں نے اپنی لائف بنا ماں کے گزاری ہے۔ میں 6-7 سال کی تھی جب سے میری والدہ نہیں رہیں، تو میں اپنی والدہ کے بنا میں نے اپنی لائف گزاری۔ میری کوئی سسٹر بھی نہیں تھی، میرے کئی 12-13 بھائی تھے اور میں اکیلی بہن تھی ان کے بیچ میں، تو میں نے اپنی لائف بھائیوں کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ تو میں اکیلے پن کا احساس بھی جانتی ہوں کہ بہن نہیں ہوتی، والدہ نہیں ہوتی ہیں نا، تو جو گھر میں ہی ریلیشن میں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ یاد کر کے صرف دل کو تکلیف ملتی ہے۔ وہ لوگ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں اچھا اور برا سلوک کر کے، لیکن جو لوگ اچھا کرتے ہیں نا تو ان کے لیے بے ساختہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی دور میں اگر وہ یاد آتے ہیں نا تو بے ساختہ ہمارا دل کہتا ہے کہ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینا اور ان کے درجے بلند کرنا۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی کر جاتے ہیں ان کی بدسلوکی کو بھی ہمیں بھلا دینا چاہیے، دماغ سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ فرشتے ان کے بارے میں دنیا میں جانکاری لیتے ہیں، تو بے شاختہ ہمارے دل سے دعا نہیں نکلتی، لیکن پھر بھی ہمیں دعا دیتے رہنا چاہیے۔ میں تمام سارے لوگوں کو دل سے دعا نہیں نکلتی پھر بھی دعا دیتی ہوں کہ یا اللہ نہ جانے میری زبان سے نکلی ہوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے، کیونکہ ہم جب تک زندہ ہیں، جب تک ہماری سانس کی ڈوری ہے، تبھی تک تو ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جبھی تک تو ہم کسی کو اپنے آپ سے دکھ اور تکلیف اور منافع اور فوائد پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو نہ ہم کسی کا دکھ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو تکلیف، کیونکہ قبر کے اندر جانے کے بعد ہماری ایک ایک ہڈیاں، ایک ایک پسلیاں، ایک ایک اعزاز الگ الگ ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز زمین سے بنا کر تیار کی ہے، اور وہی زمین ایک دن ہمیں خود کو بھی کھا جاتی ہے۔ ہم ہر چیز زمین سے نکلی ہوئی کھا کر بڑے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور روزی ہمیں اللہ نے زمین کے اندر سے مقرر فرمائی ہے، اور وہی زمین ایک دن ہمیں بالکل مٹا دیتی ہے، ہمارا نام و نشان مٹ جاتا ہے اسی زمین کے اندر جا کر۔ ہم ہر چیز کو جب تک زندہ ہوتے ہیں اپنے گھر کی کہتے ہیں ہماری ہے، لیکن ایک دن کے اندر ہمارا خود کا جسم بھی ہمارا اپنا نہیں ہوتا، ہماری روح ہمارے اندر سے نکلنے کے بعد کوئی بھی رشتہ ہمارا نہیں ہوتا، جس کو چھوڑنا دنیا میں جیتے جی ایک لمحے بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ روح نکلنے کے بعد کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی قیمتی تحفہ ہمارا نہیں ہوتا، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی قیمتی تحفہ ہمارا نہیں ہوتا۔ میں اس لیے سبھی سے چاہتی ہوں کہ اگر چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں، جو سمجھدار نہیں ہیں، ان کے والد والدہ موجود ہیں، تو اپنے بچوں کو خدا کے واسطے کسی کے بھی ساتھ اکیلا نہ چھوڑا کریں، کسی پر بھی آج کے زمانے میں بلیو نہ کیا کریں۔ تمام سارے لوگ گھر کے ہی ریلیٹیو ایسے ہوتے ہیں، ان کو معلومات ہوتی ہے کہ آپ کی کیا کمزوری ہے، آپ کس چیز سے ڈرتے ہو، آپ کے ساتھ گھر میں کیسا سلوک ہوتا ہے، کیسا رویہ ہے۔ تمام سارے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اچھا سکھاتے ہیں، لیکن تمام سارے لوگ سچی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کا فوائد اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے نا تو وہ بے آواز ہوتی ہے۔ میں بنا ماں کی بچی تھی، میں جب بھی میرا کسی نے دل دکھایا تو میں زمانے کے آگے کبھی نہیں روئی، اگر میں روئی تو صرف اللہ کے آگے کونوں میں بیٹھ کر۔ میں نے کہا یا اللہ میری بہن دنیا میں نہیں رہی میرے ساتھ، میری ماں بھی میرے ساتھ نہیں رہی، تو مجھے اتنی لمبی زندگی کیوں دے دی؟ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ہر انسان اپنا کردار نبھاتا ہے۔ مجھے شاید بہت سارے کردار نبھانے تھے، مجھے اپنے پاپا کے گھر کی روشنی بننا تھا، مجھے اپنے بھائیوں کو سہارا دینا تھا، مجھے سسرال میں ایک لوتی بہو بھی بننا تھا، مجھے ایک پریوار بنانا تھا،
اور مجھے جو جو آتا ہے وہ آپ سبھی لوگوں تک پہنچانا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ بنا ماں کے بچوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی بدسلوکی نہ کیا کریں، کیونکہ بنا ماں کے بچے کی بد دعا سیدھی عرش اعظم پر جاتی ہے، اور آج نہیں تو کل وہ ضرور رنگ لے کر آتی ہے۔ اور جو لوگ بنا ماں کے بچوں کا دل دکھاتے ہیں، سچی میں ان کے بند دلوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے ان بچوں کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ بچے تو پرواہ کر جاتے ہیں، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ان کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے جہاں سے وہ انسان چاہ کر خود برباد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اور اس کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا پتھر کی لکیر بن کے انسان کو فقیر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ جو شہنشاہ ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر بن کر رہ جاتے ہیں، اور یہ منظر وہ بچے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کہیں پر بھی کوئی بنا ماں کے بچے ہوں جن کے والد والدہ نہ ہوں، ان بچوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا کرو۔ آپ کی وجہ سے ان بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ جو بھلائی کا سلوک کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اللہ اس کا بھلا کرتا ہے، اور برائی کا سلوک کرتا ہے تو اس کا برا سلوک ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا کافی۔ آج مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے والد کے دکھ کے بارے میں تھوڑا سوچ کر آپ لوگوں کو میں نے ڈسٹرب کیا، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، لیکن یہ زندگی کی کڑوی سچائی ہے بالکل۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے والد سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں ہوتا۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی ہے وہ والد کہہ دیتے ہیں، اور اسے نہیں پتہ ہوتا ان کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں، لیکن وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی ہے والد بے ساختہ کہہ دیتے ہیں بیٹا اٹھا لو۔ اسے نہیں معلوم ہوتا، نہیں عقل ہوتی، نہیں سمجھ ہوتی کہ میرے والد کے پاس پیسے ہیں بھی یا نہیں، اور وہ کتنی بھی کوسٹلی چیز ہو، کتنی بھی قیمتی چیز ہو، اس کے بھائی، ایک بیٹی کے بھائی اور ایک والد، دو شخصیت ایسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا ہے شوہر کا درجہ۔ تو میں ان خواتینوں سے، ان لیڈیزوں سے، سبھی سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر والد ہیں، بھائی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ ہیں تو آپ ان کی رسپیکٹ کیا کریں، عزت کیا کریں۔ بچوں کے ساتھ میں اپنے گھر میں اپنے والد کی، اپنے شوہر کی، بھائیوں کی کوتاہی نہ کیا کریں۔ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، اچھی بات ہے، لیکن سبھی کا خیال رکھنا ہمارا حق ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ دیکھیے، کمنٹ کر دیا کریں ویڈیو پر میری، اور لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور یوٹیوب پر مجھے سبسکرائب کر لیں، انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کر لیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔